السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انداز تربیت و تبلیغ۔ ٹھیک ہے، سیرت طیبہ کا جو باب شروع ہوا ہے اس میں 8واں حصہ جو ہے انداز تربیت اور تبلیغ جو ہے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچا دینا، اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال جو ہے پہلا آپ نے یہاں سے حل کر لینا ہے۔ ہم اپنی زبان میں قریباً اسی مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نصیحت۔ یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس خیر خواہی کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملتا ہے۔ خیر خواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں جھیل کر لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی کوششیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو ہے اس کا حصہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی فرمائی، اور اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، وہیں یہ بھی فرمایا کہ بعثت لاتم مکارم الاخلاق، یعنی اس نے مجھے مبعوث کیا ہے اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ کس خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہے، حاضرین کو پوری طرح متوجہ دیکھ کر محسن انسانیت نے ارشاد فرمایا تو لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر گزر رہی ہو جس کے میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گی۔ فرمایا بالکل یہی مثال 5 نماز پڑھنے والوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسا پیارا انداز ہے آپ علیہ السلام کا۔ کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز تربیت اور تبلیغ سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خوب جھڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درخت کی شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا جی حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دل نشیں اور پر تاثیر یہ انداز تبلیغ اور تربیت ہے۔ جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس تبلیغ کو قبول نہ کرے۔ بات صرف اخلاقی وعد و نصیحت ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک ٹھوس اور چلتی پھرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ محسن انسانیت اسی طرح کی مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے۔ اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جا رہی ہے اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی سے طے کر رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آڑی ترشی لکیریں کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا راستہ ہے، صراط مستقیم ہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی میں بہت سچائی وضاحت فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، فرما دی۔ آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بند کی اور ہاتھ ساتھ والی انگلیاں جو ہے اٹھا لیں۔ ذہن نشین یہ کروانا تھا کہ یتیم کی پرستش اور یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کون مسلمان ہوگا جو یہ آرزو کرے کہ اسے جنت میں آپ کے ساتھ یہ جگہ مل جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہو جائے جگہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے تھے، بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کوئی سوال بار بار دہراتے۔ اچھا، بات لمبی نہ کرتے، تھوڑے سے وقت میں مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے۔ گفتگو میں الفاظ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لے، ٹھیک ہے۔ الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ، کسی کا نام لے کر یا اسے براہ راست مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے۔ کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گفتگو میں عام طور پر مسکراہٹ شامل رہتی، کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹھیک ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا، کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، حکمت تبلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ و مربی کے ساتھ کہ اپنے سیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والے کے دل میں ان کے لیے احترام و محبت جذبات سے لبریز ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لیے بےتاب ہو۔ گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ ہوں، اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو مناسب وقت کا انتظار کیا جائے اور پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی طرف متوجہ اپنی توجہ مبذول کرا لی جائے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ گفتگو سادہ اور آسان لفظوں میں کی جائے جو مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہو اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، اور انداز بیان ایسا دلچسپ و شیریں ہو کہ بات خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ اپنا مدعا ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے جس سے ذہن نشین ہونے میں بھی مدد ملے اور اس میں تاثیر بھی پیدا ہو۔ جو کچھ کہا جائے وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے عین مطابق ہو اور مخاطب محسوس کرے کہ اس پر عمل کرنے میں خود اسی کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کلام میں اختصار ہو، بات اتنی لمبی نہ ہو کہ سننے والا اکتا جائے اور متوجہ قائم نہ رہ سکے، اس کی توجہ قائم نہ رہ سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہادی برحق کے انداز تبلیغ کا کمال ہی تھا کہ جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے روٹ سے منور کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تبلیغ و تربیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کی ہمدردی و غمسگاری کے جذبے سے لبریز ہو کر اسے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہمارے دل بےتاب ہوں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ سبق ہو گیا پورا۔ اب آگے مشق آ گئی ہے تو مشق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ دروازے پر نہر کی مثال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز کی اہمیت کیسے وضاحت فرمائی، ٹھیک ہے، واضح فرمائی۔ آپ نے سبق سے پڑھ لیا ہے، دوبارہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ پھر جب دوبارہ ریڈ کریں گے یا پھر ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دروازے اور نہر والی اس مثال ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنے کا سبق ملتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک خزاں رسیدہ درخت کی مثال سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کیا بات ذہن نشین کرائی؟ نماز، ٹھیک ہے جی، نماز کی اہمیت ذہن نشین کرائی۔ اچھا، یتیم کی کفالت و صراط مستقیم کی مثالیں بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، اس سے آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ پھر سبق ریڈ کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت و تبلیغ کے نمایاں خد و خال بیان کریں۔ اب یہاں سے آپ نے حکمت تبلیغ نہیں بلکہ حکمت تبلیغ نہیں، یہ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ جو تھا نا، محسن انسان، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ انداز، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہ سارا پیرا اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور پھر جو ہے آپ کو انشاءاللہ اسی سے سوال جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، خالی جگہ پر کریں۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اسلام کی بات، دین کی بات آگے پہنچا دینا۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بات اتنی نہ ہو جائے کہ سننے والا لمبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، لمبی نہ ہو جائے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ اب نیچے ہے مختصر جواب نصیحت کا مفہوم بیان کریں، وہ پہلے والا پیرا آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ مکارم اخلاق کے حوالے سے بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کس لیے مبعوث فرمایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا لِأُتِمَّ، تاکہ میں مکمل کر دوں مکارم الاخلاق، اخلاق کا
جو آخری حد ہے اس کو بھی میں پورا کر دوں، ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم سمجھانے کے لیے آپ نے کیا انداز اختیار کیا، ایک سیدھی لائن کھینچی اور دوسرے ایڑی ترچھی جو ہے وہ دوسری طرف سے لائنیں کھینچ کے فرمایا یہ جو لائن سیدھی والی ہے یہ ہے صراط مستقیم۔ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد بیان کریں۔ کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں، آج کا سبق ہم نے مشق بھی ساتھ کر لی ہے، انشاءاللہ اب ہماری ملاقات آئندہ سبق میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔